ابھی دعوت دیتے ہیں محترم بھائی تاجور بشیر حفظ اللہ کو، جن کا تعلق جموں کشمیر سے ہے، اور یہ ہماری جو کلاس فراغت پا رہی ہے سیمسٹر 8، تاجور بشیر بھائی وہ تشریف لائیں گے اور صحیح البخاری کی آخری حدیث کی قرات کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ٹوٹل 10 طلبہ و طالبات ہیں جو کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے فارغ التحصیل ہونے جا رہے ہیں۔ تو ان میں تاجور بشیر بھائی ہیں جموں کشمیر سے، معاذ عتیق راز بھائی ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں سعودی عرب سے ہیں، محمد عارف راتھر حفظ اللہ یہ بھی جموں کشمیر سے ہیں، اس کے بعد اخلاص احمد سلفی حفظ اللہ یہ گجر خان سے ہیں، محسن علی تابش رائیونڈ سے ہیں، ڈاکٹر جنید سلیم حفظ اللہ یہ قطر سے ہیں، ڈاکٹر اشر علی حفظ اللہ یہ کراچی سے ہیں، ہمارے محترم بھائی قسیم حیدر ابو الحسن جن کی آپ نے تلاوت بھی سنی دبئی سے ہیں، اور ہماری دو بہنیں سعدیہ ارشد اور فراح کلیم حفظہم اللہ، ان کا تعلق بالترتیب لندن اور کراچی سے۔ تو یہ ہمارے 10 طلاب ہیں جو الحمدللہ آج فراغت پائیں گے۔ تو میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں محترم تاجر بشیر بھائی کو تشریف لائیں اور صحیح البخاری کی آخری حدیث کی تلاوت فرمائیں۔ یہ حدیث آپ کی سکرین پر بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم اجازت ہے؟ وعلیکم اجی تاجور بھائی بسم اللہ۔ الحمد لله رب العالمين الذي جعل الإسناد خسيسة أمة خاتم الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على من أوتي القرآن ومثله معه من الهدى، وعلى آله وصحبه بدور الدجى، وعلى محدث الأقطار وفقهاء الأمصار المحافظين على الإسناد وسنن المصطفى. أما بعد، فأقول أنا العبد الفقير إلى ربي الغفور أبو عبد الرحمن تاجور بشير معاوية. حدثني الشيخ محمد أرسلان الزبيري قال أخبرنا الشيخ زبير علي زئي رحمه الله، والشيخ غلام مصطفى ظهير الأمدفوري، والشيخ الدكتور أبو يحيى محمد إعجاز النورفوري، والشيخ قمر الزمان المديني حفظهم الله تبارك وتعالى ورعاهم في الدارين. والسياق للشيخ الأمنفوري حفظه الله قال أخبرنا الشيخ العلام محمد يعقوب القرشي الهاشمي قال أخبرنا الشيخ المحدث محمد الجندلبي قال أخبرنا المحدث عبد المنان الوزير آبادي قال أخبرنا المحدث شيخ الكل السيد نذير حسين الدهلبي قال أخبرنا الشيخ محمد إسحاق الدهلبي قال أخبرنا الشيخ عبد العزيز الدهلبي قال أخبرنا أبي الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله المحدث الدهلبي قال أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا أبي الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي المدني قال أخبرنا الشيخ أحمد بن محمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي قال أخبرنا الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا الشيخ الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر الأسقلاني قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الحجار قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الحربي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن داود الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال الإمام: حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله. بارک اللہ فیکم، جزاکم بارک اللہ اللہ خیر۔ فیک واحسن علیک، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ انتہائی پر مسرت موقع، اور ماشاءاللہ جس طرح تاج البشیر بھائی نے قرات کی، بڑا جذبات ابھارنے والا لمحہ تھا۔ اللہ کریم نے جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح البخاری رب العالمین کی وحی کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی، عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ چار چاند لگا دیے تاجور بھائی نے، بارک اللہ فیکم۔ صحیح البخاری، دیکھیں یہ نسبت، دیکھیں کہ ہمارے نسبت کہاں پر جا کے پہنچ رہی ہے، اور یہ صرف مسلم امہ کا اعجاز ہے، اور مسلم امہ میں بھی صرف اور صرف اہل السنہ والجماعہ کا یہ اعجاز ہے۔ باقی کسی کو علم الکلام نے آ لیا، کسی کو یونانی فلسفے نے آ لیا، کسی کو کسی علم نے آ لیا، کسی کو کسی فتنے نے آ کے نوچ لیا، نئی نئی باتوں نے آ کے نوچ لیا۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ 24 کیرٹ سونا جو ہے نا، یہ اہل السنہ والجماعہ کا ہی صرف اور صرف اعجاز ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ اس سے پہلے بزبان شاعر گزرے ہیں راسخ عظیم آبادی، وہ اپنے شاعر، اپنے استاد میر کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاگرد ہیں ہم میر سے استاد کے راسخ، استادوں کا استاد ہے استاد ہمارا۔ تو بلا تاخیر آپ کے اور ہمارے استادوں کے استاد کو دعوت دیتے ہیں ڈاکٹر شیخ حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ، جو کہ اس ادارے کے بانی ہیں، اس پورے مشن کے روح رواں ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اللہ آپ سے جتنا خیر کا کام لے رہا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، مزید سے مزید تر آپ سے خیر کا کام لے، جس طرح آپ نے عصر حاضر کے فتنوں کو گردن سے دبوچے رکھا ہے، اور جس طرح کبار علماء عصر حاضر کے، بر صغیر کے، مطلب پاکستان اور پاکستان سے باہر کے علماء نے جس طرح آپ کی توثیق کی ہے، الحمدللہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم جیسے فقیروں آپ تمام طلاب کے، مطلب یہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ میں باقی تمام اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایک ایک کا نام لے کے۔ ہمارے شیخ، اس علم کے، اس میدان کے ہمارے سب سے پہلے استاد محمد اقبال خلجی حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ شیخ محمد ارسلان الزبیری حافظ اللہ، جو کہ اس 8ویں سیمسٹر کی صحیح البخاری کے استاد ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی پیارے شیخ عبد المنان صدیقی حافظ اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح ہمارے شیخ عبد الرحمن السدیس حافظ اللہ، اور شیخ حافظ ابو بکر صدیق حافظ اللہ، تمام اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یقیناً جس طرح ایک بے لوث بغیر کسی غرض و غایت کے جس طرح وہ اس سلسلے پہ جاری رکھے ہوئے ہیں، مسائل بھی آتے ہیں یونیورسٹی کے معاملات میں، جس طرح بعض طلاب کو علم میں بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کی عمر میں برکت دے، ان کو دین و دنیا کی بلائیوں سے نوازے۔ بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں ہم سب کے استاد، استادوں کے استاد، شیخ ڈاکٹر حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ، کہ وہ صحیح البخاری کی آخری حدیث پر درس ارشاد فرمائے۔ شیخنا تفضل، بسم اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آج
ہمارے ادارے ورچوئل اسلامک یونیورسٹی کے لیے اور اس ادارے کے تمام اساتذہ و مشائخ کے لیے اور تمام طلباء کرام ان کے لیے بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے ادارے کی پہلی کلاس وہ فارغ التحصیل ہو رہی ہے، جس ادارے کی بنیاد کچھ سال پہلے ایک جذبے کے تحت رکھی گئی تھی کہ دینی علوم کو، کتاب و سنت کی تعلیم کو دنیا کے کونے کونے میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پہنچایا جائے۔ الحمدللہ آج ہمارا مشن کامیابی کی طرف جا رہا ہے اور میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح اپنے ادارے کے جو اساتذہ و مشائخ ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی محنت رنگ لائی اللہ کی توفیق سے۔ الحمدللہ ہم اس قابل ہوئے کہ آن لائن ہم نے جو علوم الدین کا کورس ہے وہ مکمل کر لیا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح ہمارے معزز اور محترم طلباء و طالبات جنہوں نے دل لگا کر محنت کی اور اپنے قیمتی وقت کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے صرف کیا اور اس ادارے کو اپنا وقت دیا اور قربانی دی، اس ادارے کی خدمت کی، اللہ رب العزت انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں طالب علم ہوں اور اپنے اساتذہ کرام سے آج بھی سیکھتا ہوں الحمدللہ۔ بھائی نے جذبات میں میرے بارے میں بہت مبالغہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھائیوں کے حسن ظن کے مطابق ایک ثقہ اور معتمد عالم بنائے اور ہم سے اپنے دین کی خدمت کا ایک بڑا کام لے۔ صحیح البخاری جس کی تدریس علوم الدین میں، یعنی جس کو ہم نے آن لائن درس نظامی کا نام بھی دیا ہے، اس کورس میں حدیث کی بہت سی کتب کا مطالعہ اور دراسہ اور تدریس کی گئی۔ صحیح بخاری کے بھی منتخب ابواب ہم نے اس میں رکھے تھے اور آج صحیح بخاری کی آخری حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان امیوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان امیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلا شبہ یہ امی لوگ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان امیوں کے علاوہ ہیں جو ابھی انہیں ملے نہیں، یعنی ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں اور ان کی لڑی میں ابھی پروئے نہیں گئے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ رب العزت غالب ہے، پر حکمت ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی آیات ان تک پہنچیں اور ان کا تزکیہ ہوا، کتاب و حکمت کی تعلیم انہیں پہنچی، اسی طرح بعد میں بھی کچھ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں موجود نہیں تھے، ان تک بھی یہ تعلیم پہنچے گی اور وہ بھی اس تعلیم کو حاصل کریں گے، ان کا بھی تزکیہ نفس ہوگا، کتاب و حکمت کی تعلیم سے وہ بھی بہرہ ور ہوں گے۔ تو یہ جو تذکرہ ہے امیوں کا، اس سے مراد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جن کا تزکیہ نفس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتاب و حکمت کی تعلیم ان تک پہنچی۔ اور یہ جو وہ آخرین منہم، کچھ لوگ ایسے جو ابھی اس لڑی میں پروئے نہیں گئے ہیں لیکن عن قریب انہوں نے اس لڑی میں پروئے جانا ہے، وہ کون ہیں؟ تو اگر ہم اس آیت کی تفسیر کو صحیح طرح سے سمجھ لیں اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ صحیح البخاری کتنا بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جو اس عظیم الشان کتاب کے مصنف مؤلف ہیں، وہ کس قدر عظیم المرتبت ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوا
تو فارس کے کچھ لوگ یا ایک شخص ضرور اس ایمان کو پالیں گے۔ تو محدثین کرام جو معروف ائمہ محدثین ہیں، حدیث کے جامعین ہیں، جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ کتب ستہ ہیں، اسی طرح دیگر بڑے ائمہ بھی جو مؤلفین ہیں حدیث کے، وہ عجمی ہیں، فارسی ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام ابو حاتم الرازی، امام ابو زرع الرازی، دیگر ائمہ۔ تو اگر اس حدیث میں رجال کو مد نظر رکھا جائے کہ فارس کے کچھ لوگ ایمان کو پالیں گے، ایمان چاہے ثریا ستارے کے پاس ہو، تو اس سے مراد یہ سارے ائمہ محدثین ہیں۔ اور اگر اس حدیث میں جو لفظ ہے رجل، اس کو مد نظر رکھا جائے کہ لنا لہ رجل من ہؤلاء، تو اس سے مراد بلا شبہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لکھ کر امت پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اور حجت تمام کر دی ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کا ایک بہترین مجموعہ ہے، قرآن اور حدیث سے استنباط کا ایک بہترین گلدستہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب۔ اسی لیے جب سے یہ کتاب لکھی گئی تب سے آج تک امت کے تمام علماء اس کی قدر و منزلت کے معترف ہیں، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقف سے اتفاق کرنے والے ہوں یا اختلاف کرنے والے، صحیح البخاری کی عظمت کے سارے ہی معترف ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ حقیقت میں ہمیں صحیح بخاری سے ہی معلوم ہوئی ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمات میں سے سب سے عظیم خدمت صحیح بخاری کی تالیف ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان بھی محدثین ائمہ دین نے بیان کی ہے۔ کیا ہی بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ استاذ ہیں تو شاگرد امام مسلم بن حجاج جیسے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں خود، اور بعض علماء نے صحیح مسلم کو بعض وجوہات کی بنا پر صحیح بخاری پر ترجیح دی ہے۔ راجح تو یہی ہے کہ صحیح بخاری ہر اعتبار سے صحیح مسلم پر فوقیت رکھتی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح مسلم بھی بہت عظیم المرتبت کتاب ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ بھی امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے محدث اور امام ہیں۔ تو وہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا یبغضک الا حاسد، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہ آپ سے کوئی حاسد ہی بغض رکھے گا، یعنی کوئی سلیم الفطرت شخص آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت ہیں کہ کوئی سلیم الفطرت شخص آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ، اور وہ فرماتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، امام مسلم فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی کہ آپ جیسا محدث اور فقیہ دنیا میں نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں بلکہ وہ عقیدت اور محبت میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے درمیان یعنی آپ کے ماتھے کا بوسہ دیتے ہیں، اور استاذ الاستاذین یہ کہہ کر اور سید المحدثین کہہ کر خطاب مخاطب کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ حدیث کی علتوں کے آپ طبیب ہیں، یعنی علم الحدیث کے آپ ماہر ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو استاذ کی قدر و منزلت کا پتہ شاگردوں سے بھی چلتا ہے کہ جس کے شاگرد اتنے عظیم ہیں وہ استاذ کیسے ہوں گے۔ اگر اس بات کو لمبا کیا جائے، محدثین کرام کی جو توثیق ہے اور تعریف ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو بیان کیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں ایک دو صرف حوالے ذکر کروں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ جنہیں امام الائمہ کہا جاتا ہے، یعنی اماموں کے امام، چھوٹی ہستی نہیں ہے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں اس دنیا میں، امام الائمہ کا لقب پایا انہوں نے، امام اہل سنت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ما رأیت تحت ادیم السماء اعلم بالحدیث من محمد بن اسماعیل البخاری، میں نے آسمان کی نیلی چھت کے نیچے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑا حدیث کا عالم نہیں دیکھا۔ امام الائمہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری جیسا حدیث کا عالم اس دنیا میں میری نظر سے نہیں گزرا، میرے علم میں نہیں آیا۔
امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ خود کتنے بڑے محدث اور فقیہ ہیں، جامع ترمذی، سنن ترمذی جسے کہتے ہیں اس کے مؤلف ہیں۔ وہ اپنے استاذ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان یوں بیان کرتے ہیں کہ لم ارى احدا بالعراق ولا بخراسان فی معنی العلل والتاریخ ومعرفۃ الاسانید کبیر احد اعلم من محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عراق اور خراسان میں محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ سے بڑھ کر علل اور تاریخ اور سندوں کی معرفت رکھنے والا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بھی استاذ ہیں، تو ان کے شاگرد جو خود بڑے محدث ہیں وہ ان کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، تو پھر کیسے یعنی ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہوگا خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح دیگر محدثین کرام نے بہت تعریف کی ہے اور ایسے ایسے الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کہے ہیں کہ جو شاید ہی کسی کے بارے میں کہے گئے ہوں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو عظیم الشان اور عظیم المرتبت کتاب ہے صحیح البخاری، یہ جامع کتاب ہے۔ جامع یعنی ہر کتاب جو حدیث میں لکھی گئی ہے وہ جامع نہیں ہے۔ کچھ کتابیں ہیں جنہیں جوامع کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس میں اسلام کے متعلق جتنی بھی اہم باتیں ہیں، اہم امور ہیں، وہ سارے ڈسکس ہوئے ہیں۔ اس میں تقریباً 8 چیزیں جو ہیں وہ علماء عموماً بیان کرتے ہیں، اصول حدیث کی کتابوں میں، علوم الحدیث میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جامع ہے اور اس کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، کہ یہ کتاب الجامع بھی ہے اور الصحیح بھی ہے۔ اور جہاں تک الصحیح کا دعویٰ ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو اپنا دعویٰ تھا پھر ساری امت کا دعویٰ بن گیا۔ ساری امت نے اس کو، علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے اس کو کھنگالا اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ واقعی صحیح ہے، یعنی اس میں جتنی بھی مرفوع متصل احادیث ہیں جو باسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یوں تو اور بھی کتب ہیں، جس طرح تاریخ الکبیر ہے، العلل ہے، الجامع الکبیر ہے، اور کچھ اجزاء ہیں جیسے جزء رفع الیدین ہے، جزء القراءت ہے خلف الامام، اور اس طرح دیگر کتابیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے صحیح البخاری، یہ سب سے زیادہ معروف بھی ہے، سب سے زیادہ معتبر بھی ہے اور سب سے زیادہ نفع مند بھی ہے، اور امت نے تلقی بالقبول کیا ہے، یعنی کسی نے اختلاف نہیں کیا صحیح بخاری کی صحت میں، سب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ بلکہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ صحیح بخاری کو قرار دیا گیا، اور یہ بالکل بجا ہے۔ اور یہ امت کے مختلف طبقات فکر نے، صرف اہل الحدیث نے نہیں جو محدثین کی راہ پہ چلنے والے، بلکہ دیگر بھی جو طبقات فکر تھے جو اہل الحدیث کے موقف سے موافقت نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے اپنا ایک الگ راستہ اپنایا، وہ بھی اس بات کے معترف ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، صحیح البخاری جو ہے وہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اس بارے میں آپ احناف کے اقوال بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے، علماء دیوبند کے بھی، علماء بریلویہ کے بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ اقوال، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ پھر صحیح بخاری جو ہے وہ جب سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس وقت سے لے کر آج تک متواتر ہے، یعنی کوئی دور ایسا نہیں آیا کہ مسلمان صحیح بخاری سے مستغنی ہوئے ہوں یا ان سے یہ کتاب ان کی نظروں سے اوجھل ہوئی ہو یا پڑھنے پڑھانے سے کہیں کبھی توقف آیا ہو۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بے شمار محدثین اور علماء نے یہ کتاب پڑھی، اور پھر ہر دور میں بلا تعطل اس کتاب کو پڑھا پڑھایا جاتا رہا، اور اس کتاب کی عظمت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کچھ لوگوں کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یعنی صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منہج، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ استنباط، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے موقف ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سخت ناقد ہیں اور ان سے
ان کو بہت سارے گلے شکوے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود صحیح بخاری کے حوالے سے سارے ہی بیک زبان ہیں، اس کی عظمت کا اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ان کے مدارس باوجود اس کے کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے، بلکہ بسا اوقات سخت نقد کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے موقف پر، لیکن اس کے باوجود ان کے ادارے بھی صحیح البخاری پڑھاتے ہیں، بلکہ سب سے آخر میں، جس طرح ہمارے مدارس میں اہل الحدیث کے مدارس میں آخری کتاب حدیث کی صحیح البخاری پڑھائی جاتی ہے، ایسے ہی ان کے مدارس میں جیسے احناف ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، مکاتب فکر، یہ سارے اپنے مدارس میں آخری کتاب جو ہے حدیث کی صحیح البخاری پڑھاتے ہیں، اور اس کو پڑھائے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تعلیم مکمل نہیں کی ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور ان کی کتاب کی بہت بڑی شان ہے، اور اس کا مقام ہے کہ مخالفین بھی اس کو پڑھے بغیر اپنی تعلیم کو مکمل نہیں سمجھتے۔ الحمدللہ۔ تو صحیح بخاری جب سے لکھی گئی ہے تب سے پڑھی جاتی رہی ہر دور میں، اور آج بھی اللہ کے فضل سے نہ صرف اہل الحدیث بلکہ اہل الرائے اور اہل التقلید اور دیگر جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کے اداروں میں ہمیشہ سے پڑھی جاتی ہے، اور آج بھی پڑھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت پڑھی جاتی رہے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے اسلام کا صحیح بخاری، اور ایسا کارنامہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور محدثین کی ایسی توثیق اور توصیف ہے اس کتاب کی کہ اب مسلمان اس سے کبھی بھی بے اعتنائی نہیں برت سکتے۔ لوگوں نے صحیح بخاری پر بہت حملے کیے ہیں، منکرین حدیث نے پورا زور لگایا ہے کہ صحیح بخاری کو مشکوک کتاب بنا دیا جائے، بلکہ منکرین حدیث کا سب سے بڑا حملہ ہی صحیح بخاری پہ ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کا علم ہے بلکہ یقین ہے کہ صحیح بخاری کو اگر ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیں اور ان کے دلوں سے اس کی عظمت نکال دیں تو پھر وہ حدیث کو خود بخود بالکل کلیتاً انکار کر دیں گے اور اس کے انکاری ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ ہمیشہ صحیح بخاری پر بہت زیادہ رد و قدع کرتے ہیں، صحیح بخاری پر طعن کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی صحیح البخاری مسلمانوں کے دلوں میں بستی ہے، مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، مسلمان اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، بلکہ اپنی عظمت سمجھتے ہیں اس کو پڑھنا، بلکہ علم کی معراج سمجھتے ہیں صحیح البخاری کا مطالعہ کرنا۔ تو صحیح بخاری جو ہے وہ بہت عظیم کتاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تقریباً 100 چیپٹرز، جو بڑے چیپٹرز ہیں وہ قائم کیے ہیں، جس کو کتاب کہتے ہیں، جیسے کتاب العلم ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، کتاب الصوم ہے، جس طرح تو 100 تقریباً یعنی 97 کتابیں تقریباً امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جمع کی ہیں۔ یعنی یوں کہیں کہ اس صحیح بخاری جو ہے وہ تقریباً 100 کتب کا مجموعہ ہے، ایک جامع کتاب ہے جس میں بہت ساری کتابیں ہیں، 100 کے قریب 97 کتابیں، اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں آگے ابواب قائم کیے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو ابواب ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وسعت نظر کے آئینہ دار ہیں، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استنباطات کی گہرائی کو بیان کرتے ہیں۔ اور آج تک علماء، جب سے صحیح بخاری لکھی گئی ہے آج تک علماء صحیح بخاری کے اسرار و رموز کو تلاش کرتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو فقہ ہے تراجم ابواب میں اس کو بھی تلاش کرتے آئے ہیں، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ آج تک کما حق ہو، یعنی ایک ایک نقطہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس صحیح میں درج کیا ہے اس کو کما حق ہو سمجھا نہیں جا سکا ہے، بلکہ علماء جب بھی مطالعہ کرتے ہیں ان کے سامنے عجیب و غریب استنباطات اور نکات ان کے سامنے آتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وسعت نظر کا نتیجہ تھا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ ہے وہ ان کے تراجم ابواب میں ہے، ان کی تبویب میں ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منہج دیا ہے امت کو،
ایک طریقہ بتایا ہے کتاب و سنت سے استفادہ کرنے کا، استنباط کرنے کا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں عموماً وہ اعتراض کرتے ہیں محدثین کرام پر کہ وہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ پس پش ڈال دیتے تھے، حدیث کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات جا بجا لا کر کتب میں اور ابواب میں اس تاثر کا ازالہ کر دیا ہے۔ کوئی انصاف پسند شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ محدثین کرام قرآن سے استفادہ نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کو بھی تراجم میں پیش کر کے ایسے ایسے استنباطات کیے ہیں کہ بندہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی باریک بینی کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو قرآن کریم بھی پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت سے استنباط کے حوالے سے اسلاف کے صحابہ تابعین اور ائمہ دین کے اقوال انہوں نے پیش کیے۔ آپ کو جا بجا اقوال ملیں گے، حالانکہ قرآن اور حدیث جب پیش کر دیا، اقوال پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کا معنی و مفہوم وہی معتبر ہے جو اسلاف امت نے لیا ہے، جو صحابہ کرام نے معنی بیان کیا ہے، جو سمجھا ہے، جو فہم انہوں نے پیش کیا ہے، وہی معتبر ہے۔ اور یہ جو تجدد ہے، جدت پسندی ہے، اسلام کو نیا رنگ دینے کی کوشش ہے، ہر دور میں لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنے غلط استنباطات کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی ہے، اور اپنے لقمے جو ہیں وہ قرآن و سنت کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے آگے بند باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کتاب و سنت کی نصوص سے استنباط اور استفادے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ صحابہ تابعین اور ائمہ دین جو معتبر اور معروف ائمہ ہیں، ان کی فقہ کو سامنے رکھ کر، ان کی سمجھ کو سامنے رکھ کر کتاب و سنت سے استفادہ کیا جائے۔ اور دوسری بات، تقلید کا رد کیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے کہ کتاب و سنت کو سمجھنا کسی ایک فرد کی سمجھ پر منحصر نہیں ہے، کہ کوئی انسان یہ کہے کہ کتاب و سنت کا بس جو معنی ہمارے امام نے بیان کر دیا، ہم اس کے علاوہ کسی کو سنیں گے نہیں، کسی کو پڑھیں گے نہیں، بلکہ جتنے بھی اسلاف امت سلف صالحین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور ائمہ دین ہیں، سب سے استفادہ کرنا ہے۔ ان کا جو اجماعی اور اتفاقی موقف اور نظریہ ہے اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، اور اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی روشنی میں کسی کی قول کو ترجیح دے کے اس پر عمل کرنا ہے۔ تقلید شخصی کا کوئی جواز نہیں کتاب و سنت میں۔ بعض لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی مقلد قرار دینے کی کوشش کی، تو خود ان کے ہی علماء نے سختی سے اس بات کی تردید کی، حنفی علماء نے، دیوبندی علماء نے اس بات کی تردید کی کہ بالکل یہ بات غلط ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ شافعی تھے یا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرتے تھے۔ انہوں نے تو جو ائمہ اسلاف ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کے اقوال کثرت سے پیش کیے ہیں، اور ان کے استنباطات اور ان کی فقہ کو جہاں جہاں موقع ملا ہے وہاں پیش کر کے امت کو سبق دیا ہے کہ کسی ایک فرد کی رائے جو ہے وہ حتمی نہیں ہو سکتی، اس پر اعتماد ہر موقع پر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو اجماعی اور اتفاقی رائے ہے امت کی اور سارے علماء امت سے استفادہ کرنا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کا طریقہ تھا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں جہاں بہت سی چیزیں امت کے سامنے پیش کی ہیں، بہت سے استنباطات، بہت سے استدلالات پیش کیے ہیں، جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جیسے اعمال پیش کیے ہیں، وہاں عقائد پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے توجہ کی ہے، اور اس اپنے دور کے اور اپنے دور سے پہلے کے، اور ہم تو کہتے ہیں اپنے دور کے بعد کے بھی فتنوں کا انہوں نے کلا کما کر دیا، کیونکہ بعد کے بھی سارے جو فتنے ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کردہ یا ان کے جو رد کردہ فتنے تھے انہی سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی یہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ ہر ایک کی بات پیچھے کسی نہ کسی گمراہ سے ملتی ہے۔ کوئی خارجیوں کا موقف لے کر میدان میں اترا ہوا ہے، وہ کہتا تو نہیں میں خارجی ہوں، لیکن اس کے عقائد خارجیوں والے ہیں۔
کوئی رافضی ہے وہ کہتا تو نہیں ہے، منہ سے مانتا نہیں ہے میں رافضی ہوں، لیکن اس کے عقائد رافضیوں والے ہیں۔ کوئی معتزلی ہے آج، وہ مانتا نہیں کہ میں معتزلی ہوں، لیکن اس کے عقائد معتزلہ والے ہیں۔ کوئی جہمی ہے، آج بھی جہمیہ موجود ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو جہمی نہیں کہتے، اس نسبت سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، لیکن ان کے عقائد سے پتہ چلتا ہے، افکار اور نظریات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہمی ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے میں بھی ایک عظیم الشان خدمت سر انجام دی کہ بہت سارے گمراہ عقائد کا انہوں نے رد کر دیا۔ صحیح بخاری میں خصوصاً کتاب التوحید میں انہوں نے معتزلہ کا، جہمیہ کا، اشاعرہ کا، سب کا رد کر دیا۔ حالانکہ اشاعرہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، لیکن جو صفات میں تعویل اور صفات میں انکار کے حوالے سے ان کا موقف ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ صدیوں پہلے اس کا رد کر چکے ہیں، اور دلائل کے ساتھ، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ، قرآن کریم کی آیات پر آیات پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، احادیث لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سلف کے اقوال لکھتے ہیں، صحابہ تابعین اور ائمہ دین کے، اور ثابت کرتے ہیں کہ اہل سنہ کا جو موقف ہے، جو اہل سنہ کا عقیدہ ہے، وہ برحق ہے کتاب و سنت سے اور ائمہ اسلاف سے، سلف صالحین سے، یہی ثابت ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کو جتنا بھی بیان کیا جائے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے اسرار و رموز کو جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ تو ہم اختصار کے ساتھ آخری حدیث کو دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح بخاری کا جو اختتام ہے وہ اس حدیث پر کیا ہے جو آپ کے سامنے تاجور بشیر بھائی نے باسند پڑھی ہے، اور ماشاءاللہ کیا بات، یہ ہماری امت کا اعجاز ہے، ہماری امت کا خاصہ ہے کہ آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہم باسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور ہم اس یقین اور اتقان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کو پڑھتے ہیں کہ گویا آج ہمارے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جہاں بہت ساری ان کی نیکیاں ہیں اور ان کے کارنامے ہیں، اور صحیح بخاری میں خصوصاً جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو لطیف انداز اپنایا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن سند کے اعتبار سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت فائدے دیے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بہت سی احادیث کو تکرار کے ساتھ بھی لے کے آئے ہیں، یعنی ایک حدیث ایک کتاب میں ہے، دوسری کتاب میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی، یعنی مختلف موقعوں پر لا کر جہاں متن سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے استنباط کیا ہے، الگ الگ مسائل ثابت کیے ہیں، وہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کی سندوں کو بھی الگ الگ ذکر کر کے سندوں میں بھی الگ الگ فائدے دیے ہیں امت کو۔ تو کوئی بھی آپ کو حدیث، شاید کوئی ایک دو احادیث ایسی ہوں گی جو من و عن اپنی سند اور متن کے ساتھ جو ہیں دوبارہ تکرار کے ساتھ آئی ہیں، ورنہ ہزاروں احادیث جو مکرر ہیں، بار بار آئی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی سند کو بھی اور اس کے متن کو بھی بدل کر لاتے ہیں تاکہ امت کو سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہوں۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے جو باب قائم کیا ہے امام صاحب نے، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس میں یہ امام صاحب نے قرآن کریم کی آیت ذکر کی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47۔ امام صاحب اس آیت سے ثابت کرنا چاہتا، حدیث بھی اسی موضوع پہ آ رہی ہے، حدیث میں بھی وزن اعمال کا تذکرہ ہے، اور امام صاحب اس سے بھی وزن اعمال کو ثابت کریں گے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا اور اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا، جس کے دو پلڑے ہوں گے اور اس کو ایک ڈنڈی ہوگی، اس سے لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو صرف یہی نہیں کہ حدیث سے استدلال کیا، قرآن کریم، جو لوگ کہتے ہیں محدثین قرآن کریم کا اہتمام نہیں کرتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، فرمایا ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن وزن کے قائم ہونے کا، ترازو لگنے کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنو آدم جو ہیں، یعنی انسانوں کے اعمال
اور ان کے اقوال کا بھی وزن کیا جائے گا، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ حدیث میں آگے تذکرہ ہوگا۔ اور ساتھ میں امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ جو تابعی ہیں، مجاہد بن جبر، تو ان کا قول انہوں نے پیش کر دیا کہ القسطاس العدل بالرومیہ، کہ رومی زبان میں عدل کو القسطاس کہتے ہیں۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ فرق بھی بیان فرمایا اہل لغت کے ہاں کہ المقسط یعنی باب افعال سے یہی مادہ جو ہے قاف سین طا، جب باب افعال سے آتا ہے تو اس کا معنی عدل والا ہوتا ہے، المقسط العادل کو کہتے ہیں، جبکہ جب یہ مجرد سے آتا ہے قاسط تو پھر اس کا معنی ظالم ہوتا ہے، الجائر۔ تو ایک لغوی فائدہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فوائد اپنی کتاب میں جمع کیے ہیں، اگر ان کو ہی دیکھا جائے تو وہ بھی بہت زیادہ بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے ایک لغوی فوائد ذکر کرنا امام صاحب کا خاصہ ہے۔ امام صاحب کتاب و سنت کی روشنی میں لغت بھی بیان کرتے ہیں کہ فلاں فلاں لفظ اس کی یہ لغت ہے، اور یہ تو بارہا دفعہ ایسا امام صاحب نے کیا ہے کہ ایک لفظ کی کئی لغات ہیں، وہ سب بیان کی ہیں کہ یہ لفظ یہ لفظ یہ لفظ سب ایک ہی ہیں، ان کا معنی ایک ہے، ان کا مفہوم ایک ہے۔ تو اب یہاں فرق بیان کیا کہ مادہ تو قاف سین طا ایک ہی ہے، لیکن باب بدلنے سے باب افعال اور یعنی مزید فی میں جانے سے اس کا معنی یہ ہے، اور مجرد میں رہنے سے اس کا معنی یہ ہے۔ آگے امام صاحب نے اپنی سند بیان کی ہے۔ احمد بن اشکاب امام صاحب کے استاذ ہیں، ان کے استاد محمد بن فضیل ہیں، ان کے استاد عمارہ بن القعقاع ہیں، ان کے استاد ابو زرع ہیں، اور ان کے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سند کے راویوں پہ بحث کرنا میرے خیال میں اتنا مفید نہیں اس موقع پر، جبکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے۔ ہم کچھ لمحوں میں ہی انشاءاللہ اپنے اس درس کا اختتام کریں گے۔ صحیح بخاری کی ساری احادیث صحیح ہیں، امت کا اس بات پر اتفاق ہے، اگرچہ جن لوگوں نے راویوں پر کلام کیا ہے علماء نے ان کا بھی جواب دیا ہے۔ آج بھی الحمدللہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے جیسے طالب علم بھی ان کا رد کرتے ہیں علمی طور پر، جیسا کہ شبیر احمد اظہر میرٹھی کے نام کا ایک شخص تھا انڈیا سے، اس نے صحیح بخاری کی احادیث کا مطالعہ نامی ایک کتاب لکھی تھی، صحیح بخاری کا مطالعہ، اور نیچے اس نے لکھا تھا کہ صحیح بخاری کی کچھ کمزور اور اس طرح روایات کا جائزہ۔ تو الحمدللہ اس بندہ ناچیز نے، طالب علم نے، اس کا بھرپور اور مدلل رد کیا تھا۔ تو راویوں پر بھی اگر کسی نے کلام کیا ہے تو آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے علماء بلکہ طالب علم بھی ان کا مدلل رد کر سکتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے یہ روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں۔ یہاں کلمہ بمعنی کلام ہے۔ یاد رکھیں کہ علماء نے جو صحیح بخاری پر دروس دیے ہیں، وہاں انہوں نے بہت باریک باریک نقطے ایک ایک لفظ پر بیان کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ایک درس کا اہتمام کریں گے۔ یہ بھائیوں کی محبت ہے کہ انہوں نے اسے صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس کا نام دے دیا ہے، یا تقریب تکمیل صحیح بخاری کا نام دیا ہے۔ تو میں نے اس پر یہ گزارش بھی کی تھی کہ انشاءاللہ تقریب تکمیل صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس جو حقیقی طور پر بامعنی جو بات ہے، وہ انشاءاللہ ہم کسی معتبر عالم شیخ الحدیث ان کو بلائیں گے، اور انشاءاللہ ان سے ہم یہ درس لیں گے۔ تو میں تو احباب کی محبت کو قبول کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے بطور طالب علم بیٹھا ہوں، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ دو جملے ایسے ہیں، کلمتانی، دو جملے ایسے ہیں اللہ رب العزت کو جو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی، الفاظ بھی مشکل نہیں ہیں اور جملے لمبے نہیں ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا استدلال ہے حدیث سے، جو امام صاحب نے باب قائم کیا ہے نا وزن اعمال کے حوالے سے، اور اس پر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بنو آدم کے اقوال اور اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ تو یہ دلیل ہے ثقیلتان فی المیزان،
کہ میزان میں یہ بھاری ہوں گے، ظاہر ہے میزان لگے گا اور اقوال کا بھی وزن ہوگا، اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ یہ معتزلہ کا بھی رد ہے، اور اس طرح دیگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقل پرست کہ اعمال کا کیسے وزن ہو سکتا ہے، اقوال کا کیسے وزن ہو سکتا ہے، یہ تو وزنی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ تو آج بھی دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں کو ناپا تولا جاتا ہے جن کا بظاہر کوئی حجم اور جسم نہیں ہے، جیسا کہ ٹمپریچر اس کو ماپا جاتا ہے، حالانکہ وہ نظر تو نہیں آتا۔ تو بہرحال میزان میں یہ دو کلمے بہت بھاری ہوں گے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو عظیم الشان کلمات ہیں۔ یہ جو کلمات یعنی جو دو جملے ہیں، یہ پورے دو جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ان کا بھی جو معنی مفہوم ہے پورا ایک خزینہ ہے، پورا ایک بحر بے کنار ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سماعت بھی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ میں بھی اور و بحمدہ میں بھی، اور پھر سبحان اللہ العظیم میں بھی جو عقائد اور نکات پوشیدہ ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کسی وقت میں ضرور کسی بڑے عالم سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حدیث امام صاحب نے سب سے آخر میں ذکر کی ہے، سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، اور پھر سب سے آخر میں یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات، یعنی دو جملے اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ یہ امام صاحب نے آخر میں اس حدیث کو پیش کیا ہے، اور اس پر بھی علماء نے بیان کیا، توجیحات مختلف ہیں کہ انما الاعمال بالنیات سے صحیح بخاری کا آغاز کیوں کیا گیا، اور یہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن اس پر اختتام کیوں کیا گیا۔ بہرحال ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب سے، صحیح البخاری سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس میں موجود علمی موتی چنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب جب پڑھیں گے غور کر کے انشاءاللہ نئے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ آپ اگر سند کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پھر بھی فوائد ملیں گے، متن کے اعتبار سے دیکھتے ہیں پھر بھی فوائد، لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تب بھی فوائد ملیں گے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تب بھی آپ کو فوائد ملیں گے انشاءاللہ۔ اگر ان علوم کو جمع کیا جائے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جمع کیے ہیں تو وہ بھی بہت سے علوم ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم استفادہ کریں صحیح بخاری سے، اور صحیح بخاری کو پڑھتے پڑھاتے رہیں۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، کیونکہ یہ صرف حدیث نہیں، قرآن بھی ہے، قرآن کریم کی آیات بھی ہیں، ان سے استدلال استنباط بھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہے۔ صحیح بخاری میں پوری ایک کتاب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب التفسیر کے نام سے جمع کی ہے، یعنی ایک پوری تفسیر بھی ہے صحیح بخاری کے اندر ہی قرآن کریم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن، آپ کی ادائیں بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام، آپ کے حالات و واقعات بھی ہیں، آپ کی جنگیں بھی ہیں، مغازی بھی ہیں، مناقب بھی ہیں دیگر انبیاء کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے، اور قیامت کے، قرب قیامت کے احوال بھی ہیں، قیامت کے احوال بھی ہیں، دنیا کے آغاز کی خبریں بھی ہیں، دنیا کے اختتام کی خبریں بھی ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی حیرت انگیز کتاب ہے جس میں علوم نبوت کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ترتیب اور حسن ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑے علماء سے ہمیں اس کتاب کا گاہے بگاہے پوری زندگی درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔